اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار احمد حسن نے۔ احمد حسن صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس اہم بریفنگ پہ جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے دی گئی ہے؟ بڑی کاسٹ دینی پڑی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اٹ واز اے ویری فیکٹ بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ، ڈیٹا بیسڈ ایک اوور ویو تھا دہشت گردی سے ریلیٹڈ پاکستان کی جو ایفرٹس رہی ہیں اسپیشلی فار دا پاسٹ 1.5 ایئر، اور بڑا فیکچولی ڈی جی ایس پی آر نے پورا اس کو ایکسپلین کیا۔ اور یہ آج کل کے دور میں جہاں پہ بہت زیادہ نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ موسٹلی پروپیگنڈا ڈریون نیریٹیوز ہوتے ہیں، تو اس دور کے اندر اس طرح کا جس طریقے سے ڈیکنسٹرکٹ کیا گیا سارے پروپیگنڈا ڈریون نیریٹیوز کو فیکچوئل، ڈیٹا بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ، لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ، جس میں بتایا گیا کہ دہشت گردی کا نیکسس کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس کا کمپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی لڑائی کے دوران کس طریقے سے بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس کے بارے میں متس اور ریئلٹی کو ڈیکنسٹرکٹ کیا گیا۔ سو آئی تھنک کمپریہنسولی جو ساری ٹیررزم ریلیٹڈ جو ڈائنامکس ہیں اسپیشلی کے پی کے بلوچستان کے، اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایڈریس کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ ٹیرر کرائم نیکسس ہے، اس کی آپ کی سائڈ پہ، پاکستان کی سائڈ پہ جو یہاں پہ فتنہ الخوارج کے سیلز ہیں جو موجود ہیں، وہ اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ انلیگل چیزیں، اسپیکٹرم کی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ جو پورے روٹ میں جو آپ کی فوج ہے، ایف سی ہے، اس کے اوپر حملہ کرو۔ بڑے کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں کہ پوسٹوں کو حملہ کرو، کیونکہ نیچے سے وہ گاڑیاں پار کرانے اسمگلرز کی۔ یہ بارڈر ہے، اگر وہاں سے آتی ہے کوئی تشکیل آتی ہے یا وہاں سے کوئی آپ کی انلیگل ٹریڈ ہو رہا ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد پیچھے جو پورا ہنٹر لینڈ ہے وہ کیا فوج کی ذمہ داری ہے؟ ویئر از دی ایڈمنسٹریشن اوور دیئر؟ 4.5 لاکھ 4 لاکھ اگر آپ کی نان کسٹم پیڈ گاڑی صوبے میں پھر رہی ہے تو اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس کو کس نے روکنا ہے؟ اندر پھر رہی ہے نا۔ Why they are not stopping it? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle borne IDs and by these terrorists. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ اگر افغان بارڈر سے متصل علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں آپ کو بمشکل مؤثر انتظامی ڈھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے جو گورننس کے مسائل میں اضافے کا باعث ہے۔ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز کے دوران 206 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال مجموعی طور پر 1873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جن میں 136 افغانی بھی شامل ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد 1229 کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر پوسٹوں کا فاصلہ 20 سے 25 کلومیٹر تک بھی ہے۔ بارڈر فینس اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی اگر وہ آبزرویشن اور فائر سے کور نہ ہو۔ اگر 2 سے 5 کلومیٹر کے بعد قلعہ بنائیں اور ڈرون سرویلنس کریں تو اس کے لیے کثیر وسائل درکار ہوں گے۔ پنجاب اور سندھ کے برعکس خیبر پختونخوا میں بارڈر کے دونوں اطراف منقسم گاؤں ہیں۔ ایسی صورتحال میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے۔ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ اگر افغان بارڈر سے متصل علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں آپ کو بمشکل مؤثر انتظامی ڈھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے جو گورننس کے مسائل میں اضافے کا باعث ہے۔ ان بارڈر ایریاز میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے جس کی سہولت کاری فتنہ الخوارج کرتے ہیں۔ اگر سرحد پار سے دہشت گردوں کی تشکیلیں آ رہی ہیں یا غیر قانونی اسمگلنگ اور تجارت ہو رہی ہے تو اندرون ملک اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آپ کے صوبے میں گھوم رہی ہیں تو انہیں کس نے روکنا ہے؟ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ اگر افغان بارڈر سے متصل علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں آپ کو بمشکل مؤثر انتظامی ڈھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے جو گورننس کے مسائل میں اضافے کا باعث ہے۔ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 206 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔
रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशत गर्द जहन्नम वासिल हुए हैं, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस न्यूज़ ब्रीफिंग को DGI-SPR की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। ये मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट ये ब्रीफिंग की जो जर्नलिस्ट को दी गई। देखिए उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत उन्होंने जिनकी वजाहत कर दी, जिनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी था। एक तो उन्होंने जैसे बताया कि किस तरीके से अफगानिस्तान से ये जो टेररिस्ट नेटवर्क है ये काम करता है, कैसे वो किल चेन बनाते हैं और वो जो किल चेन किस तरीके से जो है वो। ठीक है, आबिद लतीफ़ साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आगाह करते चलें, DGI-SPR ने कहा कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। इसके बरक्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों को देखा जाए तो वहाँ आपको बमुश्किल मौसर इंतजामी ढांचा देखने को मिलता है, जो गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बायस है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। जी आबिद लतीफ़ साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी सॉरी, मैं ड्रॉप हो गया था। जी बिल्कुल, देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए उन्होंने तादाद भी बता दी और इस हमारी साइड से जो सीरियसनेस है इसको टैकल करने की काइनेटिक ऑपरेशंस के थ्रू उसको उन्होंने डेटा वाइज डिफाइन कर दिया कि ऑलमोस्ट 240 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस डेली हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस एफर्ट के साथ साथ उन्होंने वो जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की जो एफर्ट है उसका भी उन्होंने बता दिया कि ऑलमोस्ट 140 एंगेजमेंट बलूचिस्तान में वो जो की जा रही हैं, जिसमें डिफरेंट सोसाइटल इंटरवेंशंस और सोसाइटल इनिशिएटिव्स हैं। कहीं पे ट्यूबवेल लगाना, कहीं पे लोगों को एंगेज करना, कहीं पे स्कूल, डिस्पेंसरी, गांव की रोड और ये सारा कुछ, यानी ये एफर्ट भी शुरू हो गई है। तो अब और देखने की बात ये है, देखिए कि जो अफगानिस्तान है उसको बड़े अरसे से ऑलमोस्ट 1.5 साल से पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से कांटेक्ट किया जाता था, ये सारे प्रूफ्स दिए जाते थे, ये सारी चीज़ों का बताया जाता था। इवन सैटेलाइट डाटा, इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर तरह की इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन से शेयर की जाती थी कि ये अफगान टेरिटरी और अफगान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो डायरेक्टली वहाँ से इन्वॉल्व है और वो यहाँ पे आके ये करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और बल्कि वो ये कहते थे, अफगानिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया जाता था कि जी ये जो आपकी तरफ आते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो क्यों आप उनको क्रॉस करने देते हैं, ये बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लेते हैं। उसको भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो बॉर्डर पे जो फेंस लगी हुई है वो इनफेक्टिव होती है अगर वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर्ड नहीं है। और ये जो फेंस लगी हुई है इसके 20-20, 25-25 किलोमीटर में तो जाके अगली पोस्ट है। और उसके साथ जो गांव हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने जो 29 ट्राइब्स का जिक्र किया कि जो बॉर्डर को शेयर करते हैं, यानी आधा ट्राइब एक तरफ है, आधा ट्राइब दूसरी तरफ है। मेरी इत्तला के मुताबिक तो देयर आर मोर देन 200 विलेजेस जो डिवाइडेड हैं दोनों तरफ, यानी एक ही ट्राइब के हैं। सो ऐसी सूरत में, क्योंकि देखिए ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये सदियों से फ्रंटियर था। ये जब पाकिस्तान बना, जब इंडिया बना और वजूद में आए और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर डिफाइन हुआ, तो ये तो एक आप कह लीजिए कि ये 20th सेंचुरी के अंदर ये पैदा हुआ सारा सिस्टम। उससे पहले तो ये सदियों से फ्रंटियर था और इसीलिए ट्राइब भी डिवाइडेड है। लेकिन अब जब ये बन गया तो दोनों स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी इसको मैन करना, और पाकिस्तान की साइड से तो किया जा रहा है, उस साइड से कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जब ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है और वो उसको इसीलिए वहाँ से ब्रीच भी होता है, इसलिए वहाँ से ये सारे लोग आते भी हैं। इसके साथ साथ देखिए उन्होंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट जिसकी तरफ इशारा किया, वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से कैंपेन चलाई जाती हैं और जिस तरह से फेक अकाउंट्स के थ्रू चलाई जाती हैं। आज से 5 साल पहले एक्चुअली इंडिया में जो उनकी एजुकेशन कोड थी आर्मी की, उसको कन्वर्ट किया गया साइबर ब्रिगेड के अंदर, और उस साइबर ब्रिगेड का टास्क ही यही है कि वो लोग वहाँ पे कीबोर्ड्स पे बैठ के डिफरेंट फेक अकाउंट्स के जरिए, चैटबॉट्स के जरिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अब पाकिस्तानी नामों से और पाकिस्तानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के साथ अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो एक बयानिया, एक नैरेटिव बनाते हैं। फिर उस नैरेटिव के साथ एक नैरेटिविटी आर्क क्रिएट किया जाता है और उसके साथ झूठ जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है और हमारे लोग जो हैं उसको बाय कर लेते हैं
اور جس کو لینن کہتا ہے یوزفل ایڈیٹ، پھر وہ یوزفل ایڈیٹ بن کے اس کو آگے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا عابد لطیف صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت جو ہے نا وہ کلیئر ایک کٹ میسج دیا ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے اور ان کی رجیم کے ساتھ ہے، نہ کہ افغان شہریوں کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ مسئلہ بنیادی طور پر کن پالیسی اختلافات یا سیکیورٹی چیلنج سے جڑا ہوا ہے، اور کیا عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کو ان مسائل کو بہتر بنانے کی جانب دونوں طرف سے؟ دیکھیں یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی جی. دیکھیں میں کچھ دن پہلے ایک بک پڑھ رہا تھا، یہ جو ہمارے ٹریول لاگ ہیں بڑے مشہور اور ہسٹری پہ بھی لکھتے ہیں، سلمان صاحب کی. انہوں نے اس میں لکھا کہ میں 66 میں جب افغانستان گیا تو وہاں پہ لوگ اسکرٹس پہنتے تھے کابل میں، اور ایک بہت ماڈرن سوسائٹی تھی. لیکن اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ سوسائٹی آپ دیکھ لیجیے کہ آج یہ حالت ہے کہ آپ جو خواتین ہیں وہ 60% سے زائد جو آپ کی پاپولیشن کا حصہ ہیں وہ نہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ کالج جا سکتی ہیں، اور بہت سپریسڈ ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ جی دیکھیے جب یہ وار آن ٹیرر جو ریسنٹ اسٹینٹ آف وار آن ٹیرر ہے، جو اسٹینٹ چل رہا تھا جس میں نیٹو فورسز یہاں پہ تھیں لیڈ بائی یو ایس فورسز، ان 20 سالوں کے اندر جو ایکچولی جو سوسائٹی تھی افغانستان کی وہ آئی تھنک وہ انڈینز کے پاس تھی. وہ انڈینز کے پاس اس طرح سے تھی کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام تھے، کائنیٹک آپریشنز تو نیٹو فورسز اور امریکنز کر رہے تھے، اور وہ طالبان کے ساتھ ان کی لڑائیاں اور ٹیررزم اور اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی. لیکن جو سوسائٹل جو پارٹ تھا، وہ جو لوگوں کی ٹریننگ اسکولز کے اندر، پبلیکیشن آف بکس، روڈز بنانا، ہاسپٹل بنانا، لوگوں کو انگیج کرنا، یہ سارا کچھ جو تھا اس میں بہت حد تک انڈینز انوالو تھے. ٹھیک ہے.